آل محمد۔ اس دنیا تے آمد اور ظہور دا دن ہے، اور میرا خیال ہے کہ سرکار محمد باقر علیہ السلام دی بارگاہ چ نذرانہ پیش کیتا جائے۔ پیغمبر اعظم دے پنجویں خلیفہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، جڑے خلفاء پیغمبر اپنے تو بعد ہدایت واسطے چھڈ کے گئے نے، انہاں چوں پنجویں خلیفہ حضرت محمد باقر علیہ السلام۔ اس مجلس تو پہلے میں ایک پنڈی پٹیا مجلس پڑھ رہا سا، جدوں میں پنجواں خلیفہ آکھیا تو اگرچہ سارے شیعہ ہی سن لیکن چپ ہی کر گئے بندے، حیران ہو گئے بندے، کیونکہ بندیاں نے ہمیشہ 4 خلیفہ سنے نے، یعنی کنا چ ہمیشہ گونج 4 خلفاء دی آئی ہے، نبی دے 4 خلیفیاں دی۔ پھر بڑی مشکل نال میں بندیاں نوں مطمئن کیتا، میں کہا میرے سامنے قرآن ہے، میں تانوں اس قرآن دی قسم کھا کے کہہ سکنا کہ پیغمبر 4 خلیفے چھڈ کے نہیں گئے، 12 خلیفے چھڈ کے۔ پیغمبر اسلام اپنے تو بعد 12 خلیفے چھڈ کے گئے نے، اور امت نو آوارہ چھڈ کے نہیں گئے۔ وہ اصل جڑے 12 چھڈ کے گئے نے نا پیغمبر خلیفہ، انہاں وچوں پنجویں خلیفے دا نام محمد پاک۔ وہ جڑے پنجویں خلیفہ بندے نے انہاں چوں پہلا خلیفہ بلا فصل ہے، اور وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ میرے محترم سامعین، ایک خلافت جڑی ہے، میں اتنی بحث کرنا چاہنا کہ پوری دنیا دے مذاہب وچ خلیفہ وکھرے ہوندے نے، امام وکھرے ہوندے نے اور ولی وکھرے ہوندے۔ جڑے ولی نے کسی مذہب وچ وہ خلیفہ نہیں ہوندے، جڑے خلیفہ نے وہ امام نہیں ہوندے، جڑے امام نے وہ ولی نہیں ہوندے، جڑے ولی نے وہ خلیفہ نہیں ہوندے۔ یعنی خلیفہ تسی گنو گے تے الگ ہون گے، جڑے ولی ہون گے اس مذہب وچ وہ الگ ہون گے، اور جڑے امام ہون گے وہ الگ ہون گے۔ ایک مذہب اہل بیت الحمدللہ ایسا مذہب ہے جن نے 12 پیغمبر تو بعد پیش کیتے نے، اللہ دے ولی بھی وہی نے، امت دے امام بھی وہی نے، پیغمبر دے خلیفے بھی وہی۔ یعنی یہ جڑے 12 نے یہ اللہ دے ولی نے، پیغمبر دے خلیفے نے، اور امت دے امام نے۔ میرے محترم سامعین، میں لفظ خلیفہ نو استعمال زیادہ اس واسطے کر رہا کہ بندیاں نے اس عہدے نو پہچانیا نہیں کہ ایک ایسا عہدہ ہے۔ خلافت ایسا عہدہ ہے کہ بلا اتنا اہم عہدہ ہے خلافت۔ حیران کی تھی گل ہے کہ جڑا پہلا ہادی اللہ نے بنایا، پہلا اس ہادی نو بھی اللہ نبی ہون دے باوجود پہلے خلیفہ آکھے۔ میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں، رسول ہون دے باوجود بھی پہلے خلیفہ آکھے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ اللہ نے ملائکہ سے کہا کہ میں ابھی ایک زمین کے اندر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ حالانکہ حضرت آدم علیہ السلام نبی بھی نے، حضرت آدم علیہ السلام رسول بھی نے، اور کمال یہ کہ اتنے کسی عرف عام کسی بندے نوں پوچھو کہ نبی وڈا ہوندا یا خلیفہ، وہ کہے گا نبی۔ رسول وڈا ہوندا یا خلیفہ، وہ کہے گا نبی۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام نو نہ نبی کہہ کے مخاطب فرمایا، نہ رسول کہہ کے مخاطب فرمایا، بلکہ فرمایا میں تمہارے سامنے ابھی انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ اللہ نے اعلان کیا کہ ابھی میں تمہارے سامنے ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ کمال ہے کہ کوئی انسان ہو تو کوئی نہیں سی، اللہ نے خلافت دا اعلان کر دیتا۔ 15-20 بندے بھی پیدا کرن تو بعد اللہ نے خلافت دا اعلان نہیں کیتا، جڑا پہلا بنانا ہے انہوں ہی خلیفہ ہون دا اعلان کیتا، تاکہ کائنات رو پتہ لگے کہ خلیفے واسطے اجتماع دا ہونا ضروری نہیں۔ بہت شکریہ۔ خلافت واسطے صرف اللہ دے حکم دی ضرورت ہے، اور اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام نو خلیفہ کہہ کے قبلہ مخاطب فرمایا۔ اس واسطے میں خلافت واسطے نا جی یہ سورہ مبارکہ مائدہ دی آیت مجیدہ پڑھنا جی، وہ سرکار دو عالم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دے سامنے اے آیت مجیدہ نازل ہوئی تو جدوں پڑھی، یہ پھر ادوں گل کھلی ہے کہ خلیفہ کنوں آندے۔ خالق کائنات فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسرائِیلَ۔ میرے حبیب اس وقت کو ان کے بندوں کے سامنے بیان کیجئے جب اللہ نے بنی اسرائیل سے ایک وعدہ لیا، بنی اسرائیل سے ایک وعدہ لیا۔ بنی اسرائیل بھی گزر چکے نے، جتنا وعدہ ہویا گزر چکے نے، جڑا پیغمبر نے وعدہ لیا وہ بھی گزر چکا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو، اپنی امت کو ایک وعدہ لیا، اس وعدے دا ذکر پیغمبر نے مسجد نبوی وچ کیتا۔ میں دوبارہ عرض کرنا، وعدہ بڑا پرانا سی، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کو وعدہ لیا سی کدے کو اپنی امت کو، اللہ نے اس وعدے نو دہرایا اور فرمایا میرے حبیب البتہ اللہ نے عہد لیا بنی اسرائیل سے۔ نبی کا عہد ہی اللہ کا عہد ہے۔ جب پیغمبر نے وعدہ لے لیا تو اللہ نے وعدہ لے لیا،
اللہ نے وعدہ لیا بنی اسرائیل سے کیا؟ یہ بھولن والی گل نہیں جی، یہ سورہ المائدہ، میں امام محمد باقر علیہ السلام تک آنا چاہتا، وہ واسطے قرآن پڑھن لگا۔ یہ مجلس بھی سال ثواب واسطے ہوندی ہے قبلہ، اور ختم بھی سال ثواب واسطے ہوتا ہے۔ یہ ختم بھی کہہ سکتے ہو تسی، اور مجلس بھی کہہ سکتے ہو، چیلم بھی کہہ سکتے ہو۔ وہ ختم تے مجلس تھوڑا جب میں فرق کرنا ہونا کہ ختم بھی قرآن پڑھیا جاتا ہے اور مجلس بھی قرآن پڑھیا جاتا ہے۔ فرق صرف ہے نا کہ ختم میں قرآن سنیا جاتا ہے، مجلس میں قرآن سمجھا جاتا ہے۔ مولا تانوں جزائے خیر عطا فرمائے۔ ختم میں قرآن سنیا جاتا ہے اور مجلس میں قرآن سمجھا جاتا ہے۔ اس واسطے ختم تے پابندی نہیں ہوندی، مجلس تے پابندی ہوندی ہے۔ ختم دی اجازت بھی نہیں ہوندی، ختم دی اجازت نہیں ہوندی، جتھے مرضی ختم رکھ لو۔ مجلس رکھو گے تو لوگ آکھن گے اجازت لئی ہے کہ نہیں۔ یہ مطلب ہے ختم تے مجلس سے فرق ہے۔ بندے سن کے قرآن راضی نے، رکاوٹاں پیدا ہوندیاں نے جتھے سمجھا جائے قرآن۔ الحمدللہ یہ مجلس ہے، اتھے اساں اس آیت نو قبلہ سمجھنا ہے۔ اور میں ہمیشہ قبلہ آکھیا اس سال ثواب دی مجلس ہے کہ قرآن دا پڑھنا اس وقت تک ثواب ہے جب تک پڑھیا جائے۔ بندیاں نو سنن والے اس وقت تک ثواب ہے جب تک سنتے رہیں۔ ایک گھنٹہ میں تقریر کرنی ہے، ایک گھنٹہ تسی اتنے حافظ قرآن لے قاری قرآن لے، ایک گھنٹہ وہ کھرو کے قرآن پڑھ جاندہ، بہ کے پڑھ جاندہ، تسی گھنٹہ سن لیندے، ثواب ہو جانا سی۔ لیکن انہاں وقت ہونا سی جدوں نے پڑھنا سی، اس وقت تک ہونا سی جدوں تہاں سننا سی۔ یہ مجلس کا ثواب اتنے رکدا نہیں۔ جیڑا بندہ ایتھوں آیت سمجھ کے اٹھدا نہ سمجھ کے، اس سمجھ جدوں تک زندگی گزاردا ہے سال ثواب جاری نہیں۔ وہ بندہ زندگی اس سمجھ چ گزارے جیڑی آیت مجیدہ نو اسی قبلہ سمجھن چاہنے ہیں۔ سرکار محمد باقر علیہ السلام دی بارگاہ چاہنا چاہنا خلافت دے اعتبار نال کہ نبی دے پنجویں خلیفہ نے، خالق کائنات نے فرمایا، اور لطف و قبلہ پہ سورہ مائدہ دی آیت ہے، آیت دا نمبر ہی 12 ہے۔ شکریہ، کنا نمبر جی؟ 12۔ شکریہ۔ اللہ فرماندہ وَبَعَثْنَا مِنْهُ مُسْنَا عَشَرَ نَقِيبًا، میرے حبیب ان بندوں اپنی امت کو وہ وعدہ یاد دلا جب موسیٰ اپنی امت سے وعدہ لے رہے تھے اور کہہ رہے تھے وَبَعَثْنَا مِنْهُ مُسْنَا عَشَرَ نَقِيبًا، لوگوں میں تمہیں آوارہ چھوڑ کے نہیں جا رہا، 12 امیر چھوڑ کے جا رہا، میں تم میں 12 سردار چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں تم میں 12۔ اے جڑی میرے کو قرآن پاک ہے نا جی، یہ دیوبندیاں دا ترجمہ جی مہربانہ دا، انہاں فرمایا کھڑے کیے ہم نے ان میں 12 سردار، 12 سردار ہم نے ان میں کھڑے کیے اور ان سے وعدہ لیا کہ 12 سردار ہیں جو ہم کھڑے کر کے جا رہے ہیں، ان کی اطاعت کرنا، احترام کرنا، ان کا حیا کرنا۔ پیغمبر نے 12، یہ ان قدرتاً قرآن چ بھی 12 ہی نے تے 12 ہی پڑھنے پینے۔ ویسے جڑے چشمے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے عصا نال نکلے سن، آج وہ بھی 12 سن۔ کئیاں بندیاں نو لفظاں تے حدیثاں نال چڑ ہو جاندی ہے، ساڈے لو اللہ 13 بنا دیندا، ساڈے لو اللہ 9 بنا دیندا، اللہ نے 12 بنائے نے، اسی بھی کوئی نہیں کر سکتے۔ تانوں پتہ ہے جڑی تکلیف ہے نا، ایک پنجاب دے وزیر اعلیٰ آئے نے اس ویلے، نگران وزیر اعلیٰ، انہاں دا نام ہے محسن رضا نقوی۔ انہاں نال کچھ لوگاں نو سیاسی اختلافات موجود نے، مثلا عمران خان صاحب آکھیا بھی یہ بندہ ٹھیک نہیں، یہ پرویز الہی صاحب بھی فرمایا کہ اساں سپریم کورٹ جانا ہے دے خلاف ہے، بندہ ٹھیک نہیں۔ چلو انہاں تے کوئی سیاسی اختلاف ہوئے گا نا، مولویاں نو نقوی دی تکلیف ہو گئی۔ چاند علماء دا بیان آیا ہے، انہاں آکھیا بھی یہ محسن نقوی یہ تے ہنجی ایسرا وغیرہ، یہ جے تے عمران خان گل کردے نے کہ اصل کسی آرمی چیف نال اساں ویکھیا کدھر پھردا ٹردا، چلو انہاں نو کوئی سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے۔ پرویز الہی صاحب دی اگرچہ انہاں نے رشتہ داری بھی ثابت ہو گئی ہے، اس کے باوجود بھی انہاں آکھیا بھی اسی سپریم کورٹ دے خلاف جاواں گے، کوئی گل نہیں، انہاں دی مینوں غصہ کوئی نہیں، وہ سیاسی بندے نے بھائی، سیاسی بندے سیاستداناں نال اختلاف کردے رہندے نے، انہاں تے مینوں اعتراض کوئی نہیں۔ آ جڑا مولویاں پہلے ہی شروع ہو گیا نا، سید محسن نقوی، وہ کوئی گل دی وجہ ہونی چاہیے، اے صرف سید تے نقوی تو جنہوں تکلیف ہوئی ہے نا، انہوں آندے نہیں بغض علی۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی کرنا۔ دیکھو سیاسی اختلاف ہونا اور بات، سیاسی اختلاف ہونا اور بات ہے۔ دیکھو اے جڑی تکلیف ہے نا، صرف سید محسن رضا نقوی، تسی اندازہ لاؤ کہ جس زمانے وچ آج تک صرف نقوی کہلوان والے دا اینا بغض ہے، علی نو پہلے نمبر تے منوانا آسان ہے۔
اس حد تک بندیاں دے اندر بغض سادات پایا جاتا ہے. میرے مہربانوں وہ سانو تو پتہ ہی نہیں، اساں تو سنیا ہی ہونے کہ وہ بھی ہے نے. اساں تے محسن نقوی صاحب نو جانتے ساں، حماد اہل بیت نو. تے اس تو بعد ایک باری پھر اخبار چ پڑھیا بڑی سرخی محسن نقوی، تے ایک باری ذرا دل نو ٹھنڈ پئی ہے کہ چلو کوئی گل نہیں، پھر نقوی آ گیا. سیاست نو تے اسی جانتے نہیں، اسی چھوٹے لوگ ہاں، سیاستداناں دی گلاں سمجھنا ساڈے وس وچ نہیں. سیاستدان پتہ نہیں کس 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 کیٹیگری دے لوگ نے. یہ ایسے لوگ نے ساڈے ورگے بندے نو سمجھ نہیں پی آندی. یہ وہ لوگ ہیں جو اسمبلی ٹھکرا کے پھر اسمبلی کو تلاش کر رہے. اسی تے جڑی ٹھکرا چھڑی ہے پرت کے وہندے ہی نہیں نا. یہ وہ آلہ لوگ نے جڑے ٹھکراندے بھی اسمبلی نو نے تو پھر محنت پھر اگلی اسمبلی واسطے. سبحان اللہ. عزیزو میں سیاست کی گل نہیں کر رہا، میں کر رہا بھی 12 ہن 12 ہی چشمے نے، یہ 12 ہی نقیب نے. ہن اے میرے کو جڑا قرآن پاک ہے نا جی، یہ بڑی دیر دا میرے کو یہ میں بدل کے بھی لواں تے یہ نال دے لینا ذرا مینوں اندازہ ہو گیا آیتاں دا. یہ شاہ عبد القادر محدث دہلوی نے تشریح کی تھی. اے میرے کو آ کے پڑھ لو، اپنے موبائل چ بنا لو. وہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ نے موسیٰ کی امت سے وعدہ لیا کہ ہم نے تم میں 12 نقیب چھوڑے ہیں، جب سرکار دو عالم نے صحابہ میں کھڑے ہو کے یہ آیت پڑھی تو صحابہ بھی تو منتظر تھے کہ اتنا پرانا وعدہ ہمیں کیوں سنایا جا رہا ہے اور قرآن میں کیوں لکھوایا جا رہا ہے. تو سرکار نے فوراً فرمایا کہ دراصل میں بھی 12 چھوڑ کے جا رہا. سبحان اللہ. بہت شکریہ کبرا. صحابہ کرام میں حضور نے کہا کہ اللہ نے یہ وعدہ اس لیے یاد کرایا ہے تمہیں کہ موسیٰ بھی 12 چھوڑ کے گئے تھے اور میں مصطفیٰ. میں ویکھ کے پڑھنا جی دھیان نال، لفظ دیوبندیاں دے نے. وہ فرماتے ہیں اسی طرف اشارہ تھا. حضرت نے بتایا کہ میری امت میں 12 خلیفہ ہوں گے. بہت شکریہ جن نے بندے ہاں کیتی ہے 12. پھر عرض کر رہے ہیں حضور نے کیا فرمایا کہ میری امت میں 12 خلیفہ ہوں گے. یہ مطلب ہے جنہیں نبی چھڑ کے گئے نے وہ 4 نہیں. بولو یار وہ 12 نے. جڑے 12 نے 12.5 چو پہلے علی نے، دوسرے امام حسن نے، نبی دے تیسرے خلیفہ امام حسین نے علیہ السلام نے. ساڈے نزدیک نبی دا جیڑا خلیفہ ہوندا ہے وہ علیہ السلام ہوندا ہے. پہلے علی علیہ السلام نے، دوسرے امام حسن علیہ السلام نے، نبی دے تیسرے خلیفہ ساڈے نزدیک مذہب اہل بیت دے تیسرے خلیفہ امام حسین علیہ السلام نے. میں 5ویں خلیفے دے مجلس پڑھنا چاہنا. تیسرے نبی دے خلیفہ مذہب اہل بیت وچ حضرت امام حسین علیہ السلام نے. اپنے بچیاں نو 12 خلیفے پڑھاؤ، مہربانی کرو. پرانے میرے تو تے پرانے سارے عزادار بیٹھے ہو، تمہیں پتہ ہے سیدھے پہاڑے پڑھی جاندے سن تے او سوکھے سن، تے وچکاروں ٹوکویں پہاڑے دے سن وہ اوکھے سن. اے کسے ویلے نا اے 12 خلیفے پڑھا کے نا میرے مہربانوں تے بچیاں اپنے تو سوال کریا کرو بیٹے جلدی جلدی بتاؤ کہ یہ نبی پاک کا تیسرا خلیفہ کون تھا. تو شیعہ بچہ ایسا ہونا چاہیے جو فوراً کہے امام حسین علیہ السلام. کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے. ایسا کرو، ایسے پڑھاؤ کہ بچے اس طرح خلیفہ پڑھاؤ. خلیفہ وہ امام تے اگے ہی مان دینا یارا 12 امام نہیں وہی 12 خلیفے نے جہاں تصا 12 امام پڑھائے نے. پہلے امام علی نے، دوجا امام حسن نے، تیسرا امام حسین نے. ذرا ایک باری بچیاں نو اس طرح بھی پڑھا دیو نبی دے پہلے خلیفہ علی نے، نبی دے دوسرے خلیفہ امام حسن نے، نبی دے تیسرے خلیفہ امام حسین نے. جدو تیسرا خلیفہ امام حسین پڑھا دیاں گے نا اسی تیسرا خلیفہ جب ہم بچوں کو امام حسین پڑھا دیں گے پھر وہ بچہ یزید کو خلیفہ نہیں مانے گا. صدقہ جامع آباد رہو جناب. میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں حضور پیغمبر کے تیسرے خلیفہ کو حسین ابن علی کہتے ہیں. آج تسی عرف عام چ پھر کے دیکھو کسے بندے نو پوچھو کسے بندے نو کہ حضرت امام حسین کون سن، وہ آگے نواسہ رسول سن. اچھا یزید دے دور چ جننے بندے سن امام حسین علیہ السلام نو نواسہ رسول مندے سن. نواسہ رسول کوئی نام ہی نہ منے تے تاں بھی نواسہ رسول ہے. بولو 10 محرم نو حضرت امام حسین علیہ السلام نے کئی خطبے دیتے نے قوم یزید دے سامنے.
ہر مرتبہ بندیاں نوں امام پوچھتا سنو میں کون ہاں؟ کوئی آندا سی تو علی کا بیٹا ہے، کوئی آندا سی تو محمد مصطفیٰ کا نواسا ہے، کوئی آندا تو فاطمہ کا بیٹا ہے، کوئی آندا حسن کا بھائی ہے. یہ رشتوں سے پہچانتے تھے، عہدے سے نہیں مانتے تھے. کیا بات ہے یار. اور رشتے تو پہچانتے سن. جڑا بندہ حضرت امام حسین نوں نواسا رسول مندا ہے وہ میرے نزدیک کوئی بہادری نہیں کرتا، وہ ہے ہی نواسا رسول. میں تانوں اتنی عظیم گل دسن لگا، حالانکہ نویں نہیں لیکن لگے گی نویں. 9 محرم کی رات تک ایک بندے کے ذہن میں وہ نواسا رسول تھا. 10 محرم کی صبح ہو رہی تھی، وہ بندہ یزید کو چھوڑ رہا تھا، شبیر کی بارگاہ میں آ رہا تھا. اس میں تبدیلی کیا آئی؟ کیا ہور نے راتوں رات حضرت امام حسین کو نواسا رسول مانا؟ نہیں، نواسا پہلے بھی مانتا تھا، 10 محرم کی صبح کو خلیفہ رسول مان گئے. تو غور نہیں فرمایا؟ شبیر کی بارگاہ میں آ کے ہور کہہ رہا تھا کہ ہاتھ بڑھائیے اور میں آپ کی بیعت کروں کہ آپ میرے امام ہیں، رسول کے خلیفہ ہیں. یہ مطلب ہے نواسا رسول ماننے میں فائدہ نہیں، خلیفہ رسول ماننے میں فائدہ ہوگا. جب بندے شبیر کو نبی کا خلیفہ مان جائیں گے تو پھر یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ نبی کے خلیفہ کے قاتل رضی اللہ نہیں ہوتے. بہت شکریہ قبلہ، تساں بہت توجہ فرمائی. بھائی یہ سال ثواب وکھرا ہو رہا ہے الحمدللہ، تے سوچ وکھری آ رہی، ہمیشہ یہ سال ثواب رہے گا. پیغمبر نے فرمایا میں تم میں 12 خلیفے، پھر زور دے رہے ہیں خلیفے، کیا چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ 12 خلیفے. یہ مطلب ہے نبی 4 خلیفے نہیں چھڑ گئے، 12 چھڑ گئے. ساڈے کول جڑے 12 نے وہ علی علیہ السلام تو شروع ہوندے نے تے مہدی علیہ السلام تک ختم ہوندے. اے 12 نے. جڑا بندہ اے شیعہ دے امام سمجھ کے انہاں 12 نو نہیں مندا، وہ پھر قرآن دا واسطہ دسے وہ جڑے نبی 12 چھڑ گئے نے وہ کون؟ بہت شکریہ، بہت قبلہ مہربانی، بہت مہربانی. میں عرض کر رہا ہوں کہ پیغمبر جو 12 خلیفے چھڑ گئے، اسی آنے ہیں پہلے علی نے، آخری مہدی نے. اچھا اگر یہ نہیں کوئی گل نہیں تو تسی فرماؤ نا کہ پھر وہ 12 کیڑے نے؟ وہ جڑے 12 نے کوئی تے ہے نہیں، وہ اے نہیں کوئی تے ہے نہیں. اگر اے نہیں کوئی تے ہے نہیں نا، ایتھے بندے پھسے نے. وہ 12 پورے کرو جڑے نبی چھڑ گئے. علامہ وحید الزمان اہل حدیث انہوں نے اپنی کتاب لکھا ہے، میں انہوں دی تحریر قرآن دی سائٹ تے خود اپنے ہاتھ نے لکھ کے رکھی. وہ فرماندے نے علماء نے 12 پورے کرنے کے لیے بڑی تراش خراش کی. تواڈی کیا بات، مولا بھائی تانوں جزائے خیر، بہت شکریہ قبل. اتنا فہمیدہ اور پڑھا لکھا مجمع مل جائے تو تشریح دی لوڑ نہیں. تراش خراش کی ہے. تراش خراش دا مطلب ہے کہ کچھ کٹنگ کر دینی، کچھ بچوں کاٹا ودا، یعنی جی میں وال کٹائی دینے تھوڑے بہت، یا پودیاں دی کٹنگ ہوندی ہے تراش خراش. تانوں پتہ ہے تراش خراش نہ ہوئے تو کھلر جاندی ہر شے. تراش خراش یہ دا مطلب ہے کہ کٹ وڈ کے تے بندیاں 12 پورے کیتے. کیویں؟ انہاں لفظ ہی اتھوں شروع کیتا ہے. میرا خیال سی کہ خلیفیاں تے بحث ہوئے گی تے ایتھے ہی نہ رولا پہ جائے کہ پہلا علی ہے کہ چوتھا علی. انہاں بحث ہی مکا چھڑی ہے. انہاں فرمایا خلفائے راشدین کے بعد، خلفائے کیا بات ہے راشدین کے بعد. خلفائے راشدین آندے نے وہ پہلے 4 خلیفے جڑے مشہور نے جنہاں دے متعلق مسجداں تے لکھے ہے چراغو، کہ ہم یاد ہے شعر، چراغو مسجدو محرابو. شکر ہے تو آمدہ ہے، اگو میں نہیں پڑھتا انہیں ہی بتھیرا ہے. چراغو مسجدو محرابو ممبر. وہ پھر چون دے اگے نام بھی لکھے نے. نام لکھ کے جڑا چوتھا نمبر آندا ہے نا وہ حیدر آندا ہے. چراغو مسجدو محرابو ممبر. چلو پڑھ ہی دینا سارا. بو بکرو عمرو عثمانو
حیدر یعنی چوتھے نمبر تے حیدر ہوندا ہے. میں تے کئی باری مزاق کرنا نا اپنے اہل سنت دوستاں نال تے میں انہاں نوں نا یار سانو مسیتاں 'چ نماز پڑھن دیا کرو, تہاڈی ہر مسیت 'ਚ ساڈا چوتھا حصہ ہے. یارا سانو منع نہ کرے, سانو میں کہ منع نہ کریا کرو, تہاڈی ہر مسجد 'ਚ ساڈا چوتھا حصہ ہے. کیونکہ 4 خلیفہ نے تو چوتھا خلیفہ ہے. میں کہ حضرت علی ساڈے امام نے تے تواڈے او چوتھے خلیفہ نے, ساڈے تے پہلے نے نا تے تواڈے چوتھے نے. اونج ایک مقدر دی گل ہے, ساڈے بھی مقدر دی حد مک گئی ہے. لوگ آندے نے ضلع کونسل 'چ بھی ساڈا بندہ ہے, ایم پی اے بھی ساڈا بندہ ہے, ایم این اے بھی ساڈا بندہ ہے, یہ مطلب اتھے بھی ساڈا, اتھے بھی ساڈا, اتھے بھی ساڈا. بندیاں دا تے ہر تھاں ساڈا ہوے, ہر تھاں تے کسے دا ساڈا نہیں ہوندا. جدا 4-5 تھاں ہوے او تھلے نہیں آوندا. میرا دل کردا ہے کدھر آسمان نیڑے ہوئے تو اتنے لکھاں جڈے ساڈے مقدر کسے دے ہے ہی نہیں. ساڈے والے 12 پورے بھی نہیں ہوندے وچ علی نہ ہوے, انہاں والے 12 بھی پورے نہیں ہوندے وچ علی. کمال ہے وے کہ جڑے انہاں 12 رکھے نے انہاں وچ بھی علی نہ ہون تے 12 پورے نہیں ہوندے, تے ساڈے وچ علی نہ ہون تے پھر بھی 12 پورے نہیں ہوندے. جدوں میں ویکھیا نا کہ ساڈے 12 جڑے نے انہاں وچ بھی علی تے جڑے انہاں 12 رکھے نے انہاں وچ بھی علی, پھر ایڈا مینوں سواد آیا. پھر میں آکھیا قرآن سامنے رکھ کے, اے دا مطلب ہے کہ صرف ابو طالب کے بیٹے کو علی نہیں کہتے, اسلام کی ضرورت کا نام علی. کسے دے پورے ہوندے ہی نہیں خلیفے جدوں تک وچ علی موجود نہ. بہت شکریہ کہ وہ ساڈے والے تے اے 12 نے جڑے حضرت علی پہلے نے تے مہدی آخری نے. وہ فرماندے نے کہ علماء نے بڑی تراش خراش کی ہے خلفائے راشدین کے بعد, یعنی 4 جڑے خلیفے نے انہاں بحث ہی نہیں کیتی. انہاں کہ جڑے 4 نے نا انہاں تو بعد چلو ٹھیک ہے, اگر 4 اے ہون, اگر 4 پہلا میں تحریر پڑھنا ذرا شاہ عبد القادر دی, پھر سواد آئے. وہ فرماندے نے پیغمبر نے فرمایا میری امت میں 12 خلیفہ, مہربانی 12 خلیفہ ہوں گے قوم قریش سے. قوم قریش سے کسے لکھے ہے؟ کلہم من قریش, سارے کے سارے قریشی ہوں گے. کسے لکھے ہے؟ کلہم من بنی ہاشم, وہ سارے کے سارے بنی ہاشم میں سے ہوں گے. میں ہاشمی تے قریشی تے بحث نہیں کرتا کیونکہ پاکستان چ بحث بڑی مشکل ہے. ایتھے امیر ہاشمی اور نے تے غریب ہاشمی اور نے, ایتھے امیر قریشی اور نے تے غریب قریشی اور نے. جڑے امیر قریشی نے وہ سیدھا لکھیا ہے شاہ محمود قریشی, تے جڑا غریب قریشی ہے وہ دس کے بھی راضی نہیں کہ میں قریشی ہوں. اس واسطے میں نہ قریشیاں تے بحث کرنا نہ ہاشمیاں تے. ایک گل قرآن ہاتھ جلا کے بخاری چ کہہ رہے ہیں, جڑے پیغمبر 12 چھڈ گئے نے نا نسل انہاں دی ایک کے, پاویں ہاشمی نے تاں وی خاندان ایک کے, پاویں وہ قریشی نے تاں وی خاندان ایک کے. اے نبی جڑے چھڈ گئے نے من قریش لکھیا, سارے ہاشمی ہوں گے یا سارے قریشی ہوں گے, ایک خاندان دے 12 نے, ایک خاندان دے 12 نے. اے شیعو مبارک تانوں اس گل دی, اج امام دی آمد دی وکھری مبارک جے تے اس گل دی وکھری مبارک جے. ایک خاندان دے 12 صرف تواڈے کول نے. سبحان اللہ, آباد رہو بھائی. ایک خاندان دے 12 صرف تواڈے کول نے, باقیاں دے پہلے 4 نے تے چوہاں دا خاندان وکھرا وکھرا. وہ یار جڑے پہلے 4 نے سبحان اللہ, اور یار جڑے مشہور 4 نے وہ بھی ایک خاندان دے نہیں. اگوں پھر 8 پورے کرنے تے اوکا مشکل ہو گیا نا. 4 پہلیاں دا بھی خاندان ایک نہیں تے اگوں جڑے 8 پورے کرنے نے. انہوں نے فرمایا پھر علماء نے تراش خراش کی ہے, کچھ بنو امیہ سے لیے ہیں. سن لو بھائی, اجی میں بندہ کچھ بندہ مینگن تو پا لوے تے کوئی تلا گنگ تو پا لے تو پورے کر لے, اس طرح ہی ہے نا. انہوں نے کچھ بنو امیہ سے لیتے ہیں اور کچھ بنو عباسیہ سے لیتے ہیں. بنو عباس سے لے کر 8 کو پورا کیا یا بنو امیہ سے لے کر پورا کیا. اگلا لفظ میں نے بڑی پسند آئی ہے, فرماندے نے ان کو علماء 12 میں شامل کرتے ہیں جو ذرا اچھے تھے. تواڈی کیا بات ہے؟ جو ذرا, اے ذرا تے توجہ ذرا کرو, ذرا تے توجہ کرو, ذرا تے توجہ کرو. میں چوکاں کھلو کے آکھیا یار تسی 12 پورے کرنے واسطے ذرا اچھے پہ لب دے ہو, تانوں وہ نہ دسیے جڑے بالکل ہی اچھے نے.
ذرا اچھے ہونا اور ہے اور بالکل اچھا ہونا. یہ مطلب ہے لوگوں کو 12 نے انہیں پورے کیتے نے. علامہ وحید الزمان اہل حدیث یہو جا اہل حدیث ساڈے پنڈ ہوئے نا تو میں وہ مگر نماز پڑھا. میں تو سچی گل دساں میں وکری مسجد ہی نہ بناواں میں وہ پیچھے ہی کھلو کے نماز پڑھنا کرا ایسا اہل حدیث ہوئے. وہ کی فرماندے نے؟ وہ فرماندے نے لوگوں نے پورے کرنے کے لیے کہیں خاندان سے کبھی کسی خاندان سے لے کے 12 پورے کیے ہیں. لیکن وہ فرماندے نے اہل حدیث عالم کہ ہم نے او عالم ہے جس صحیح مسلم دی شرح لکھی. صحیح مسلم شریف دی شرح لکھن والے علامہ وحید الزمان اہل حدیث نے. میں معمولی بندے دی گل نہیں کر رہا. وہ فرماندے ہیں ہم نے اپنی کتاب ہدیۃ المہدی میں لکھ دیا ہے کہ جو نبی ایک خاندان کے 12 چھوڑ کے گئے ہیں نا وہ ائمہ اثنا عشر ہیں. میں نے ضرورت نہیں کسی تشریح دی بخاری بچ میں نے کسی تشریح دی ضرورت نہیں کہ میں دساں ائمہ کی دی جمع ہے تے اثنا عشر کنوں آندے نے. ائمہ اثنا عشر دا معنی ہے 12 امام جو علی سے شروع ہوتے ہیں اور مہدی تک آتے ہیں. جنی بار ٹھنڈ ہے نا میں راج کوٹ بدلے میں کوٹ اور پایا سی تے راج میں آ کے ویکھیا تے ٹھنڈ تھے زیادہ پھر میں بدلیا. خدا دی مینوں قسم جتنی بار ٹھنڈ ہے اونی تواڈے دلاں وچ ود پے جائے گی. تساں ایک جملہ سنیا تھے وہ فرماندے ہیں لوگ تلاش کرتے ہیں ان 12 کو سوچتے ہوئے کہ کس نے حکومت کی تھی کس نے حکومت نہیں کی تھی کس نے کتنی حکومت کی تھی کس نے کی تھی کس نے نہیں کی تھی. آئے ہائے واہ اہل حدیثہ اوسا کیا جو نبی 12 چھوڑ کے گئے ہیں نا ان کا حکومت سے تعلق نہیں دین کی پیشوائی سے تعلق. آئے ہائے کمال ہے بھائی. یہ حکومت کرے تو بھی خلیفہ ہے یہ حکومت نہ کرے تو بھی خلیفہ ہے. میں جملہ بدل رہا کہ بلا حکومت میں آ کے خلیفہ ہونا اور ہے حکومت نہ کر کے خلیفہ ہونا. یہی وجہ ہے کہ جب لوگ یزید کو خلیفہ مانتے رہے حبیب حسین کو خلیفہ مانتا رہا. عزیزو یہ حکومت کریں تب بھی خلیفے نہ کریں. بڑا لطف ہے شاہ عبد القادر محدث دہلوی دا انہوں نے جملہ لکھے ہے. وہ فرماندے نے پیغمبر نے فرمایا لوگوں میں تم میں 12 خلیفہ ہوں گے میرے بعد جو قوم قریش سے ہوں گے. صحابہ نے پوچھا وہ پچھلا وعدہ کیوں یاد کرایا جے کہ موسیٰ نے بھی 12 دا وعدہ لیا تسی بھی 12 ہی چھاڑ کے جا رہے ہو. قرآن ہاتھ جے لے کے کہہ رہے ہیں جویں لکھیا نے. فرماتے نے پیغمبر نے فرمایا پچھلی امتیں خراب ہوئی تھیں ان 12 کو چھوڑ کر میری امت خراب ہوگی ان 12 کو چھوڑ کر. تو غور نہیں فرمایا پچھلی امت خراب ہوئی تھی ان 12 کو چھوڑ کر اور میری امت خراب ہوگی ان 12 کو چھوڑ کر. ان 12 نو چھڈیا بندیاں تے مہنگائی شروع ہوئی. ہاں بندے میرے منہ لو پہ بہندے نے میں نہ سی خراب پہ ہونے ہیں جتھے مہنگائی پہنچ گئی ہے تیل جتھے پہنچ گیا آٹے دا جڑا حال ہو گیا یہی 12 نو چھڈن دا افسانہ ملنا سی اور کی خراب پہ ہونے ہیں. مینوں ایک بندہ آندا اللہ دیا بندیا کی پیا کرنا بھئی تو اوتھے کتے مہنگائی تے کتے لے گیا. میں کہ مینوں اس گل دا پتہ ہے میں کہ ساڈے تے امریکہ پابندی کو نہیں لاندا وہ ساڈا یار ہے پاکستان دے صاحب نے گل پہ کرنا وہ ساڈے تے پابندی نہیں لاندا برطانیہ ساڈے تے پابندی نہیں لاندا اسی او دے بھی تابع ہاں او دے بھی تابع منگن والے تے کیڑا پابندی لاندا جی. کدی منگن والے تے بھی پابندی کسے لائی وہ آندے نہیں دینا تے نہ دے پابندی کدی منگدا پھردا. ساڈے ملک دا وزیر اعظم چنگا وہی ہوندا جڑا مانگت چنگا ہو جنہ اچھا منگدا ہوے اوڈا وڈا بندہ کمال ہے. چودھری شجاعت کسے بندے آکھیا شباز شریف منگدا ہے چودھری شجاعت آکھیا کوئی گل نہیں پاکستان واسطے ہی منگدا ہے. وہ جے منگدا بھی ہے تے پاکستان واسطے منگدا ہے تے منگے پاکستان واسطے ہی منگدا ہے. میرے محترم سامعین ایتھے جڑا تے نال انہاں آکھیا بھی جے عمران خان صاحب آندے نے منگدا ہے تے انہاں بھی تے منگ کے ہی ہسپتال بنایا نا وہ بھی منگتے نے سارے منگتے منگنا ہی منگنے والا بائیکاٹ ہی کو نہیں کرتا. وہ آندے نے آؤ جی کدھر آئے اسی جی پچھلا قرضہ معاف کرانا ہے تو اگوں منگنا ہے پچھلا معاف کر دیو ساڈے پابندی بھی کوئی نہیں تے منگن تے پابندی بھی کوئی نہیں. وڈے وڈے جا کے منگتے جے تے منگ کے لے جے تے ملک پہ ٹردا جے تے تسی اندازہ لاؤ پھر بھکھے پہ مرنے.
دیندے بھی کسی نو کھ نہیں تو پھر بھوکے پہ مرنے ہیں. پابندی بھی ساڈے تے کوئی نہیں لاندہ, پھر بھوکے پہ مرنے ہیں. ایران تے روز پابندی لگدی ہے اور روز پابندی نو ردی دی ٹوکری چ سٹ کے آندے نے ہمارے پاس ایک امام موجود. آیا جے تے 12 دی گل ہی نہیں. ایران وچ ایک امام دا روزہ ہے تے وہ ہے امام رضا. ایران والے جانتے ہیں جب ہمیں 8واں بھوکا نہیں مرنے دیتا 12 کیسے بھوکا مرنے دے. مولا تو جزاک تا نبی نے فرمایا سی ذلیل وہ امتیں ہوئی تھی ان 12 کو چھوڑ کر, میری امت خراب ہوگی ان 12 کو چھوڑ کر. اللہ کے بندو جب 12 کو مانا جاتا ہے پھر کانفیڈنس اتنا آ جاتا ہے, نہ یہودی سے ڈر لگتا ہے نہ عیسائی سے ڈر لگتا. مولا تو جزائے خیر دے, خدا دی منو قسم ہے اے صرف من لین دی گل ہے. نبی 12 چھڑ کے گئے نے, بندیاں 12 نو چھڑ دیتا ہے. میرے عزیزو انہوں نے فرمایا وہ ذلیل ہوئے تھے ان کو چھوڑ کر, میری امت خراب ہوگی ان کو چھوڑ کر. کنے چھڑ کے جا رہے ہیں جی 12. خیر ہو تہاڈی 12 اور خلیفہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. لوگاں کول کیڑے نے مینوں نہیں پتا وہ 12 پورے کیویں کردے نے. 4 تے ہوندے نے ساڈے پکے نے, 4 پکے نے. اگوں آندے نے حضرت امام حسن نو وچ پا لو, 6 کو مہینے انہاں بھی حکومت کیتی سی. 5واں خلیفہ وہ امام حسن نو وچ پاندے جے. دھیان نال سن لو نوجوانوں, امام حسن علیہ السلام نو 6 ماہ حکومت کیتی سی. پھر حکومت تو حضرت امام نے چھڑ دیتی. 6 مہینے بعد انہاں کہا جی ایک حکمران ہونا چاہیے. امام فرمایا سانو لالچ دنیا دا کوئی نہیں, 6 مہینے کیتی ہے میں چھڑ دینا, شرطاں رکھو, صلح کر لو. صلح کی کرو؟ فرمایا تسی میرے نانے دیا سنتاں تے عمل شروع کر دیو میں گھر بہ جان. ہاں تسی قرآن تے عمل شروع کر دیو میں گھر بہ جانا. ساڈا تے مقصد قرآن منوانا ہے تے نانے دی سنت نو منوانا ہے. تسی وہ قائم کر لو, تسی حکومت کر لو. حکومت دی کیڑی گل ہے؟ وہ آندے نے 6 مہینے حضرت امام حسن نے حکومت کیتی سی, 5واں اونوں پا لو. 5ویں تو بعد پھر نہیں نے لبدا. تساں توجہ نہیں نہ فرمائی. کیوں؟ وہ سنو گے تو پھر لطف آئے گا. چونکہ لوگ خلیفہ حکمران کو مانتے ہیں. میں راضی ہاں, مینوں محنت دی لوڑ نہیں پے رہی. چونکہ خلیفہ لوگ حکمران کو مانتے ہیں, خلیفہ لوگ حکمران کو مانتے ہیں, چاہے وہ زبردستی بیعت لے, چاہے وہ لالچ دے کے بیعت لے, جس طرح بھی بیعت لے لوگوں پہ کنٹرول کر کے حکومت کرے, لوگ اسے خلیفہ مانتے ہیں. حضرت امام حسن کو لوگ 5واں خلیفہ نبی کا اس لیے مانتے ہیں کہ حضرت علی نے بھی حکومت کی, چلو 6 ماہ صحیح, حسن نے بھی کی. حسین کو کیوں نہیں مانتے؟ اس لیے کہ انہوں نے ظاہری حکومت نہیں کی. پھر مجبوراً لوگوں کو اپنے میرٹ کے مطابق یزید کو ماننا پڑتا ہے. جو 12 کو مانتا ہے ان میں یزید آتا ہی نہیں ہے. سار اٹھاؤ یار, سار اٹھاؤ. پہلے لوگوں نے کتابوں میں لکھا کہ پیغمبر کا 6واں خلیفہ یزید تھا. لکھا تو ہم نے کتابیں دکھائیں تو پھر کہنے لگے پتہ نہیں کس نے لکھ دیا, ہم تو ایسوں کو خلیفہ ہی نہیں مانتے. میں مشورہ دے سکتا ہوں, زبردستی نہیں کر سکتا. اور ہمارے والے 12 کو مان جاؤ, یزید جیسے ان میں آتے ہی نہیں ہے. واہ واہ مولا تعالی جزا, بہت شکریہ قبلہ. 12 چھڑ کے گئے. اگر حکومت کرنے والا خلیفہ ہوتا, دلیل ایڈی دین لگا تہاڈا روح راضی ہو جائے, تہاڈی دعا تہاڈے دل چوں نکلے. حضرات اگر بندوں پہ حکومت کرنے سے کوئی خلیفہ بنتا ہے تو جب آدم خلیفہ بنے اس وقت تو اور بندہ ہی کوئی نہیں تھا. بھائی راضی ہو گیا, میں مولا تعالی جزا دے. بھائی حضرت آدم خلیفہ بنے ہیں یا نہیں؟ اگر بنے ہیں تو کن پر بنے ہیں؟ بندہ تے ہو رہا ہے کوئی نہیں. اگوں سنو, یا تو جن سن, بولو بولو یار, جن ہے سن تے یا فرشتے سن. بندہ تے کوئی نہیں سی, بندہ تے ایک ہی سی, وہ آپ آدم سی. جڑا ایک بندہ سی وہ آپ خلیفہ سی. یار جڑا ایک انسان سی وہ آپ خلیفہ سی. اگلی گل ایڈی پکی ہے, کدی قرآن پڑھو نا جی, پہلا پارا ہی پڑھو. اللہ پاک فرمایا جڑے ہے سن نا, بندہ تے کوئی نہیں سی, فرشتے تے جن سن. تے جڑے ہے سن وہ آندے سن بنا ہی نہ, رہن دے, فساد ہو جائے گا.
چلو سنو جی، بندہ ہے کوئی نہیں سی تے ملائکہ آندے سن بنا ہی نہ، نہیں تو قرآن پڑھ دینا. قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، وہ سارے کہنے لگے کہ ہم تیری تسبیح کریں گے، تیری تمجید کریں گے، تیری ہم حمد کیا کریں گے، چھڑ پر رہن دے، خون بہ جائے گا، فساد ہو جائے گا، رہنی دے رہنی دے رہنی دے. بندہ ہے کوئی نہیں تے جڑے ہیں انہاں نوں چاہیدا نہیں. کیا بات ہے جناب، میں پہ آنا انسان ہے کوئی نہیں تے جنہ وچ پہ بناندا ہے انہاں نوں چاہیدا ہی نہیں. تیری خلافت سمجھان تو صدقے ہن پتہ لگا جی اللہ نے کیوں انہوں نہیں آکھیا میں نبی بنا رہا، کیوں آکھیا نہیں آکھیا میں رسول بنا رہا، کیوں آکھیا میں خلیفہ بنا رہا. ہائے ہائے، اللہ جانتا تھا کہ بندوں کے ذہن اتنے گندے ہو جائیں گے، یہ سمجھیں گے جب بندے پاس ہوں تو خلیفہ ہوتا ہے، بندے پاس ہو تو خلیفہ ہوتا ہے. اللہ فرمایا نہ، بندہ کوئی بھی نہ ہو خلیفہ خلیفہ ہوتا. صدقے جاواں صدقے جاواں، شکریہ جور صاحب. بندہ ایک بھی نہ ہو تو خلیفہ خلیفہ ہوتا ہے. حضرات انہوں نے کہا نہ بنا. میں ایک اور آیت مجیدہ ذرا لطف واسطے دلیل نو قائم کرنے واسطے، لوگ سمجھتے ہیں اسی خلیفہ مننا گے تو خلیفہ ہوئے گا. تمہیں پتہ کئی بندے بیعت توڑ دیں تو خلیفہ دی، وہ صدقے آندا سی تو میری بیعت کیوں توڑی، کی تینوں وہم لگ گیا، توڑ گیا تو جائے تینوں کی. یہ جڑے بنے خلیفے ہوندے نا، انہاں نوں ایک بندہ بھی بیعت نہ کرے، ایک انہاں دے ذہن چ او ہی نہیں جاندا، ایک بندہ بھی بیعت نہ کرے انہاں دے ذہن چ او ہی نہیں جاندا. کروڑ بندہ یزید دی بیعت کر گیا سی تے ایتھوں حسین نہیں سی جاندا. تساں غور ہی نہیں فرمایا. اور میں پہ آنا ایک کروڑ بندہ جو تقریباً بیعت کر گیا سی یزید دی، ایک نے نہیں کیتی تے جنوں ایک ووٹ نہ بھی ملے وہ تو پرواہ ہی نہیں کرتا. انہاں نوں اتنا وہم ہوندا جے ایہو جیاں نوں، ایک دا وہم کھا گیا انہوں، وہ ایک دا ہی وہم سی نا، امام حسین علیہ السلام دا وہم سی. یہ مطلب انہوں وہم لگ جاندہ ہے. اللہ فرماندا ہے کہ جب موسیٰ جانے لگے نا، موسیٰ، میں دلیل یہ قائم کر لگا کہ جنہوں نام ہی نہ بندے آندے نے ایک بندہ بیعت توڑے تو انہوں وہم لگ جاندہ ہے. وہ صد کے پوچھتا ہے کی گل ہوئی، تو بیعت کیوں توڑی، کی چاہیے ہے، گل کر. میرا خیال ہے مثال دینی پینی. ایم کیوں ایم نو جان دیو تھوڑا بہت ٹھیک. انہوں دا ایک ہی وتیر ہے، وہ کٹھے ہو کے ووٹ دے کے تے اپنا ایک گروپ بنا لیندے نے. وہ 5 سال حکومت ہوئے تے 5 سال تقریباً وہ 15-20 واری رسدے نے. تساں غور ہے، ایک سال 15-20 واری آؤ جانے پہ پھر وڑ کے لے نے ایم، کیونکہ انہوں دی وجہ تو حکومت بنی ہوندی ہے، انہوں دی وجہ وہ بچ ایم این اے ہوندے نے انہوں دے، وہ ایک گروپ ہے. وہ جدو مندی ناراض ہو کے اٹھ پہ پھر انہوں منان ٹر جاندے نے. وہ گل سنو گل سنو گل سنو گل سنو گل سنو گل سنو. ہن سمجھ آئی جی جڑے بندے بیعت توڑتے سن نا خلیفیاں دی، خلیفے مگر آندے تینوں کی ہو گیا، اور تینوں کوئی مطالبہ ہے تو دس، کوئی بیت المال چاہیے تو دس، کدھر زمین چاہیے تو دس، کدھر شادی کرانی ہے تو دس. اس دور چ یہی ڈیمانڈاں ہوندیاں سن، یہی پوریاں کرتے سن. جدو مرضی کو رس پیا، جدو مرضی کو رس پیا. قرآن تے میرا ہاتھی جنوں اللہ خلافت دے وہ دے نال کائنات بھی رس جائے تو دی جتی تے اثر نہیں. کیا بات ہے تھوڑے سنن دی. میں وہ واسطے دلیل قبلہ قرآن چو پیش کرنے لگا. اے قرآن اللہ فرماندہ وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ نَخْلُفْنِي فِي قَوْمِي. حضرت موسیٰ نے کوتور پہ جاتے ہوئے اپنی امت میں ہارون کو کھڑا کر کے کہا کہ تو میری امت میں میرا خلیفہ ہے. حضرت موسیٰ نے قبلہ مجلس شورا بھائی ہوئے، میں مجرم صلاح کیتی ہوئے، میں مجرم صندوق چی رکھی ہوئے، میں مجرم ووٹنگ کرائی ہوئے، میں مجرم. اللہ نے کہا اعلان کر دے، اس نے کر دیا. اللہ نے کہا کر دے، اس نے اعلان کر دیا. 40 دن واسطے گئے نے تے فرماندے نے کہ تم میں یہ میرا خلیفہ ہے. میں ان اپنے مجمع دی ذرا معلومات چیک کرنے لگا پہ دینی معلومات اور اسلامی معلومات اور تاریخی معلومات کنی ہیں الحمدللہ. ہن فرماؤ پہ جدو حضرت موسیٰ چھڑ کے کوتور تے ٹر گئے سن، اے جڑی مگر قوم سی. اچھا جی میں نہیں چیک کردا، لائٹاں نہ بند کرو، میں ویسے گل کر لینا. لائٹ گئی ہے میرا خیر. چلو کوئی آواز آ رہی؟ ہاں میں عرض کر رہا ہوں
کہ میرا مجمع صرف مینو فرمائے، میں نہیں چیک کرتا، مینو فرمائے. یہ جدو موسیٰ چھڈ کے ہارون علیہ السلام نو چلے گئے نے، ہاں موسیٰ دے جان تو بعد انہاں لوگاں نے ہارون نو تسلیم کیتا؟ چور صاحب تہاں نہ کیتی ہے، اس نوجوان نے کیتی ہے، تساں کیتی. انہاں کو پوچھ لو تو پھر ایک واری بولو. حضرت ہارون نو موسیٰ دے جان تو بعد کسے منے؟ نہیں منیا. اوے ہارون نو چھڈو، بندے اللہ نو چھڈ گئے. انہاں بچڑا کھڑا کر کے وچھا کھلار کے جنوں تسی دان آندے ہو ایسا علاقے چ انہوں کھلار کے وہ پوجا شروع کر دیتے. میں حیران ہاں. میں بڑی وڈی گل کر لگا. اگر تانوں ہارون پسند نہیں، اوے اللہ نو تے مانتے رہو. تساں کوئی نہیں سنیا جی؟ ہاں لو تو مینوں آنا سی، پھر آنا چاہیے. میں کہہ رہا کہ تانوں ہارون پسند نہیں، نبی دا چھڈیا پسند نہیں، وہ کم از کم تسی اینوں نہ منو خلیفہ. وچھے نو تے نہ پوجو، اور بچھڑے دی عبادت تے نہ کرو، اوے اللہ نو تے مانتے رہو. یہ مطلب جی محمد کے چھوڑے کو جو نبی کے چھوڑے کو چھوڑ جائے توحید بھی اس کے پاس نہیں رہتی. صدقے جو نبی کے چھوڑے ہوئے کو چھوڑ جائے اس کے پاس توحید بھی باقی نہ رہی. یہی میں کہتا ہوں ولایت کو چھوڑنے والوں کے پاس توحید بھی نہیں ہوتی. اور جو ولایت کو چھوڑتے ہیں انہیں توحید خود چھوڑ دیتی ہے. انہاں قبلہ وچھا کھڑا کیتا ہے تے وچھے اگے سجدے کیتے نے. حضرت موسیٰ واپس آئے تے ساری قوم بگڑی سی. 40 دن واسطے نبی جائے تے انج بندے بگڑ جاندے نے تے جڑا قیامت تک جائے. بولو بھائی بولو. حضرت ہارون نو نہیں بندے منیا. رکھ بھائی مولوی میرے کو قرآن تے ہاتھ تے دس، اگر لوگوں نے موسیٰ کے بعد ہارون کو نہیں مانا، جب بندوں نے مانا نہیں تو پھر موسیٰ کا خلیفہ کون تھا؟ اے صدقے جی میں راضی ہوں. تساں بڑی مہربانی کیتی ہے میرے تے. بھائی مینوں انہاں اشارے نال گل سمجھا چھڑی ہے، او میں ہن تانوں دسنا نہ کیا کہ انہاں کہ ہارون کو کوئی مانے نہ مانے خلیفہ وہی تھا وہی ہے. ہاں کوئی ہارون کو مانے یا نہ مانے، جسے نبی مقرر کرے، کوئی مانے تب بھی وہ خلیفہ ہے، کوئی نہ مانے تب بھی وہ خلیفہ ہے. اور نبی مقرر کر کے گئے ہیں، کوئی مانے تب بھی علی بلا فصل ہے، کوئی نہ مانے علی تب بھی بلا فصل ہے. میں قریب آ گیا جناب. حضرت آدم علیہ السلام، اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام نو پہلی خلافت دا اعلان کیتا. بندہ ہے کوئی نہیں سی تے جڑے ہے سنو آکھیا نہ بنا. اللہ فرمایا کٹھے ہو جو، سارے کٹھے ہو گئے. اللہ فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اللہ فرمایا نہیں، ایڈی چھتی میں کدی جان نہیں چھڈی بندے. میں جو پوچھنا وہ دسو. سارے اٹھاؤ جی، جو میں پوچھنا وہ دسو. انہوں نے کیا کیا؟ اے قرآن ہے. کہنے لگے قالوا سبحانک لا علم لنا، کہنے لگے تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو کوئی علم ہی نہیں. لا علم لنا، ہمیں تو کسی شے کا علم ہی نہیں. اللہ فرمایا علم نہ ہوئے تو خلافت مشورے نہیں دے دے. کیا بات ہے جناب؟ علم ہے کوئی نہیں تو مجھے خلافت مشورے بنا نہ بنا نہ بنا. اللہ فرمایا ان کے نام بتاؤ. انہوں نے کہا لا علم لنا. یا آدم، اے آدم، انبیوہم بے اسمائہم، تو ان کے نام بتا. اللہ فرمایا فلما انباہم بے اسمائہم، جو اللہ پوچھتا گیا آدم بتاتا گیا، جو اللہ پوچھتا گیا آدم بتاتا گیا. نہ خلیفے واسطے کلے دے پگ دی لوڑ ہے، نہ خلیفے واسطے وڈی آباد دی لوڑ ہے، نہ خلیفے واسطے حفظ آباد دے خسے دی لوڑ ہے، نہ خلیفے واسطے کو پشمینے دی اتے چھال دی لوڑ ہے. میرے عزیزو